ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مرکزی جامع مسجد الشیبی مورگا راولپنڈی میں یہ 13واں پرچم کشائی کی تقریب بھی ہے، اور الحمدللہ 13 سال سے لگاتار پاکستان کا پرچم سر بلند کیا جاتا ہے، اور جب تک یہ پرچم سر بلند رہے گا ہم بھی سر بلند رہیں گے، اور اس پرچم کے ساتھ ہماری عزت بھی ہے، ہماری شان بھی ہے، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ ہمارے اس علاقہ کے MPA جناب چودھری عمران الیاس صاحب تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح جناب ملک افتخار صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں، یہ بھی MPA ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے جناب جمیل بنگیال صاحب اور چودھری سہیل مہربان صاحب، اور ہمارے جناب ڈاکٹر رفیق صاحب جو بے نظیر ہاسپٹل کے بھی MS رہے اور ہولی فیملی ہاسپٹل کے بھی، اور اب بھی ماشاءاللہ پاکستان کے پنجاب کے ہاسپٹلز کے جو ہے سربراہ ہیں، اور یہ اسپیشل تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارا یہاں مختصر وقت کے لیے بیٹھنا ہے، اور آپ لوگ بھی تشریف فرما ہیں کافی دیر سے۔ صرف چند باتیں آپ کے سامنے، چند باتیں گزارش کرنی ہیں کہ یہ ملک کس لیے بنایا گیا تھا، یہ ملک کس نے بنایا تھا، اور اس ملک کی آبیاری میں مین کردار ادا کرنے والے کون ہیں اور کون رہیں گے۔ پہلی بات، یہ دنیا میں واحد ریاست ہے جو ریاست مدینہ کے بعد اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آئی ہے۔ یہ پہلا ملک ہے جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو مدینہ کا وہ ریاست، وہ ماحول ملے گا جو خالصتاً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا۔ لیکن اس کے بعد یہ مملکت خداداد ہے جسے پاکستان کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا مطلب یہ ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، وہ لوگ جو شرک سے پاک ہوں، وہ لوگ جو بدعات رسومات سے پاک ہوں، وہ لوگ جو دھوکہ فراڈ، ہر قسم کے دجل، ہر قسم کی جو ہے لوگوں کو تکلیف دینے سے، ہر قسم کے گناہوں سے پاک اس ملک کے اندر رہیں۔ لیکن قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس نعرے کو بلند کیا تھا، ان کے ساتھ ایک بڑی کثیر تعداد چلی تھی۔ یہ پاکستان خالی 1947 میں نہیں بنا، اس کی تحریک 1601 میں چلی، اس کے بعد 1762 کے اندر جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مسند دہلی کی خلافت پہ بیٹھتے ہیں، شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوتا ہے، سب سے پہلا فتویٰ دہلی پر جاری ہوتا ہے کہ انگریز کی نوکری حرام ہے۔ انگریز قدم بڑھاتے ہوئے کہاں تک پہنچ گیا ہے، یہ ملک خراب کر رہا ہے، برصغیر پر اسلام ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فتوی جہاد دیا، سلطان ٹیپو نکلا، آپ نے فتوی جہاد دیا، 1771 کے اندر ٹیپو سلطان نکلا، وہ شہید کر دیا گیا غداروں کی وجہ سے۔ اس کے بعد سراج الدولہ نکلا، وہ بھی شہید کر دیا گیا۔ 1824 کے اندر سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، اور ان کا قافلہ بالا کوٹ میں شہید کر دیا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو پیر میر علی شاہ گولڑوی کے بھی مرشد تھے، مولانا قاسم ننوتوی کے بھی مرشد تھے، مولانا اشرف علی تھانوی کے بھی مرشد تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی کے بھی مرشد تھے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے بھی مرشد تھے، مولانا حسین احمد مدنی کے بھی مرشد تھے، مولانا ابوالکلام آزاد کے بھی مرشد تھے۔ انہوں نے 1857 میں شاملی کے محاذ پر تمام علماء کو جمع کیا، آخری جنگ لڑی گئی، اس میں بھی علماء کو شکست ہو گئی، اس لیے کہ کچھ لوگ انگریز کے ہاتھوں بک گئے، زمینیں لے کر، جائیدادیں لے کر۔ علماء کیا کر سکتے تھے؟ علماء میدان میں نکلے، تھوڑے تھے، شکست کھا گئے، شہید ہو گئے، انگریز نے ظلم کی انتہا کر دی۔ مسٹر گبن لکھتا ہے کہ میں دہلی میں جب چل رہا تھا
کوئی درخت مجھے ایسا نہیں ملا جہاں علماء کی گردنیں نہ ہوں. میں نے دیکھا انگارے جلائے جاتے تھے، علماء کو ننگا کر کے اس پہ لٹایا جاتا تھا، اور ایک انگریز پوچھتا تھا بتاؤ کیا تم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک تھے یا نہیں تھے؟ وہ مسٹر ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، علماء جل گئے، علماء شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے جنگ آزادی کو نہیں چھوڑا. ایسے پاکستان نہیں بنا. پھر آپ آگے بڑھیں، علماء شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر جو ہے شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں بھیجا گیا، 3-4 سال وہاں کاٹے. آپ دیکھیے اس کے بعد 1918 میں آپ رہا ہو کر آئے. آپ نے اپنے شاگرد مولانا شبیر احمد عثمانی کو قائد اعظم رحمت اللہ کے ساتھ جوڑا، وہ ساتھ جڑ گئے. آخر یہ محنت چلتی رہی. کراچی کا وہ حال گواہ ہے جہاں مولانا حسین احمد مدنی کو جب انگریز نے گرفتار کر کے لایا اور وہاں پہ ان کو کٹارا میں کھڑا کیا، مولانا محمد علی جوہر آپ کے ساتھ تھے، مولانا شوکت آپ کے ساتھ تھے. انگریز نے کہا مدنی آپ نے فتویٰ دیا ہے دیوبند کی مسجد میں بیٹھ کر کہ انگریز کی نوکری حرام ہے، مجھے بتاؤ کیا اس فتوے کا انجام جانتے ہو؟ مولانا مدنی نے کراچی خالد دینہ ہال کی تاریخ اٹھا کر دیکھے، آپ نے بغل میں ہاتھ ڈالا، سفید کفن باہر نکالا، آپ نے فرمایا اے جج میں فتویٰ دے سکتا ہوں، اس کا انجام بھی جانتا ہوں. میں جب دیوبند کی زمین سے چلا تھا اپنا کفن ساتھ لے کر آیا تھا. تم کہتے ہو فتویٰ دیا ہے، میں فتویٰ دیتا ہوں انگریز کی نوکری حرام ہے. برے صغیر سے انگریز کا نکلنا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم کلمے کے مطابق زندگی نہیں گزار سکیں گے. آپ دیکھیے خالد دینہ ہال کے اندر آپ نے فرمایا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں، ارے کھلونا سمجھ کے نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی فوج میں حرمت کے فتوے سریرا چل کے دکھلائے ہوئے ہیں. شجر آزادی کو خون دے کے سینچا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں. پھل پکا یا نہیں پکا؟ ہمارے ایم پی اے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بڑے دنیا دار معزز گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن آج بدقسمتی کا عالم یہ ہے اس ملک کو جس کے لیے مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، آج ہم اس مقصد کو پورا نہیں کر سکے. ہمیں ایک بھی مخلص حکمراں نہیں مل سکا. قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا، لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا، تاریخ ہے. قائد اعظم نے پاکستان بنایا، جب پرچم لہرانے کی باری آئی مولانا شبیر عثمانی نے پاکستان کا پرچم لہرایا نہیں لہرایا؟ قائد اعظم کا علماء سے تعلق تھا یا نہیں تھا؟ مولانا ظفر احمد عثمانی نے بنگال میں لہرایا. یہ دونوں مولانا تھانوی کے شاگرد تھے. قائد اعظم سے ایک مرتبہ بڑے لوگوں نے کھڑے ہو کر پوچھا قائد اعظم آپ کا انکار کرتے ہیں کانگریس والے، بہت بڑی تعداد میں مسلمان ان کے ساتھ بھی ہیں. قائد اعظم نے فرمایا سارے برے صغیر کے صوفی، سارے برے صغیر کے بزرگ، سارے برے صغیر کے علماء ایک پلڑے میں رکھ دو، میرے ساتھ وہ عالم ہے جو ان ساروں پر وزن میں زیادہ ہے، اس کا نام مولانا اشرف علی تھانوی ہے. جب پرچم لہرانے کی باری آئی قائد اعظم نے کس کو آگے کیا؟ مولانا ہے نا پرچم، کیونکہ محنت جو علماء نے کی تھی، قربانی علماء نے دی تھی. اور جب قائد اعظم کا انتقال ہوا، پہلے وصیت کی زیارت کے مقام پہ میرا جنازہ مولانا شبیر عثمانی پڑھائیں گے یا نہیں پڑھائیں گے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے نا. آج ہم معاشرت علوم سے دور ہیں. ہمارے اسکولوں میں ڈسکو، ہمارے اسکولوں میں ڈانس، ہمارے اسکولوں میں جو ہے لبرلزم بتایا جاتا ہے. وہ ہم بچپن میں جب اپنے معاشرت علوم پڑھتے تھے تو ہمیں یہ چیزیں بتائی جاتی تھی، لیکن آج کے اسکولوں کے اندر نہیں بتائی جاتی. میں آخری گزارش کرتا ہوں، بس ایک گزارش، ہمارے یہ اس وقت ہمارے یہ حکمران پارٹی کے ایم پی اے ہے، یہ اس وقت ان کے ساتھ ہے. میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ یہ ملک جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اس مقصد کے لیے کہ لا الہ الا اللہ اس ملک کے اندر
جب تک مدارس ہیں، جب تک مساجد ہیں، یہ ملک ترقی کرے گا۔ جس وقت اس ملک کی مساجد مدارس کو کمزور کر دیا جائے گا، یہ ملک کمزور ہو جائے گا۔ آج معیشت مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ناروے سے سیکھ لیں، چھوڑے مدینے کی طرف۔ اگر آپ نہیں بھی جانا چاہتے، آپ کو دہشت گرد لگتے ہیں مدینے والے، آپ مدینہ نہیں تو ناروے والوں سے سیکھیں۔ ناروے کے وزیر نے جنرل حمید گل سے کہا تھا، ہم غریب تھے لیکن ہم نے عمر لا نافذ کیا، آج یورپ ہم سے سیکھ رہا ہے، ہمارے ملک میں ترقی ہو چکی ہے۔ عمر لا نافذ ہے ناروے میں یا نہیں؟ پاکستان میں عمر لا نافذ کر دیں، ملک خوشحال ہو جائے گا۔ میں گزارش کروں گا جناب چودھری عمران الیاس، انتہائی مشکور و ممنون ہوں پیر صاحب کا، انہوں نے ہمیں یہاں پہ آنے کا موقع دیا، اور میں آپ سب معزز مہمان گرامی، اپنے نوجوان دوستوں کو، اپنے بزرگوں کو، جمیل بنگیال صاحب کو، چودھری سہیل صاحب کو، ملک افتخار صاحب کو، اور جتنے جو ادھر میرے پاس سامنے بیٹھے ہیں اور جو باہر میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، جو کھڑے ہیں، اس تنظیم کے جو رکن ہیں، جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بڑی اچھی اور خوبصورت باتیں کی قبلہ نے، بڑا وہاں سے سار چھیڑ دیا جہاں سے ہمیں شاید تاریخ میں وہ اوراق بہت پیچھے جا کے کھولنے پڑتے۔ آپ یقین جانیں کہ جو باتیں کر رہے ہیں، جو باتیں انہوں نے کی ہیں ابھی، مدارس کی، مساجد کی، درسگاہوں کی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، اگر یہ درسگاہیں ہیں تو پاکستان ہے۔ میں آگے جمیل انکل کے گھر پہ ایک پروگرام تھا، چھوٹا تھا، اس سے پہلے یونین کونسل میں تھا، صبح سے اسی سلسلے میں ہم جاری ہیں۔ اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے، آپ لوگوں کی دی، اور محبت اور پیار سے اللہ نے ایک منصب پہ بٹھایا ہے۔ اس منصب کا یہ حق ہے، اور وہ ہم سے اپنا یہ حق مانگتا ہے کہ ہم آپ کے درمیان میں رہیں۔ تو میں جہاں پہ بھی گیا، میرا پہلے جو کل کا جو میرا دماغ تھا، میرا دل تھا، میرا ضمیر، میرا ایک ذہن میں تھا کہ میں نے علامہ اقبال صاحب کے وہ اشعار پڑھنے ہیں، میں جہاں پہ بھی پروگرام میں جاؤں گا، میں وہاں پہ جا کے وہ قائد اعظم صاحب کی وہ تحریک جو ہے اس کا ذکر کروں گا، وہاں سے شروع کروں گا۔ لیکن کل رات جب میں اسلام آباد کسی میٹنگ سے فارغ ہوا اور واپس آ رہا تھا، میرے ساتھ کوئی میرے احباب تھے، میرے دوست تھے، ان کو میں نے اتارنا تھا بیریا ٹاؤن میں۔ تو ملک افتخار صاحب جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو میں نے روڈوں کے اوپر، جب میں پی ڈبلیو ڈی میں انٹر ہوا اور میں نے بیریا ٹاؤن کے جو حالات دیکھے، جہاں پہ میوزک لگے ہوئے ہیں، گاڑیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی تمیز نہیں ہے۔ میں ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا، میں ایک جماعت کی بات نہیں کرتا، میں افراد کی بات کروں گا، اور میں ساری جماعتوں کو یہ کہوں گا کہ سب تھے وہاں پہ، ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، گانے لگے ہوئے ہیں، میوزک چل رہا ہے، عورتیں، بچے، بوڑھے، ہم نوجوانوں کو کیا کہیں، بوڑھے ڈانس ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ کیا تعلیم دے رہے ہیں ہم؟ یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ؟ یہ تعلیم یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہو گئے مدارس سے دور۔ آج وہ فتنہ جو میری بھی جیب میں اس وقت شاید موجود ہے، آپ کے پاس بھی، سب کے پاس ہے۔ جب سے یہ آیا، سوشل میڈیا آیا، ہمارے اخبارات 5% بھی لوگ نہیں پڑھتے۔
ٹیلی ویژن پہ جو خبریں ہوتی ہیں وہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں دیکھتا. علماء کے پاس بیٹھنا ہم گناہ سمجھتے ہیں, ان سے تعلیم لینا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حد تک ہے. اب یقین کریں کہ کل رات سے میرے دل و دماغ میں ایک تلادم کی کیفیت ہے. مجھے تو بھول ہی گیا کہ میں نے کیا بات کرنی تھی, میں نے کیا کرنا تھا. جب میں نے وہاں کے حالات دیکھے کہ یہ باجے بج رہے ہیں, گانے چل رہے ہیں, مطلب پوری قوم ہی ایک اور ڈگر پہ چل پڑی ہے. پہچاننا ہوگا اپنے آپ کو. مجھے ذمہ داری ملی ہے تو یہ ذمہ داری صرف نہیں ملی کہ میں نے 4 گلیاں بنا دینی ہے, 2 سڑکیں بنا دینی ہے, ایک ہاسپٹل بنا دینا ہے, ایک اسکول بنا دینا ہے, ایک فلٹریشن پلانٹ لگا دینا ہے. یہ میری ذمہ داری خالی نہیں ہے. میری اصل ذمہ داری یہ کردار بنانا. اسمبلی میں میں اور ملک افتخار صاحب بیٹھ کے رجسٹریشن کا وہ کام کریں گے جو آگے ہمارے پردیپ صاحب نے فرمایا, حضرت صاحب نے فرمایا. انہوں نے کہا کہ آپ کا کام ہے وہاں پہ جا کے ناموس رسالت کی حفاظت کرنا. اور آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ آپ کے بھیجے ہوئے یہ نمائندگان نہ گونگے ہیں, نہ بہرے ہیں, نہ آنکھوں سے اندھے ہیں. حضور کی حرمت کی جہاں بات ہوگی, خواہ وہ جماعت کوئی بھی ہو, وہ ایوان کوئی بھی ہو, وہ پلیٹ فارم کوئی بھی ہو, آپ کے یہ بیٹے, آپ کے یہ بھائی انشاءاللہ ایسے کھڑے ہو کے بولیں گے کہ وہ آواز آپ کو یہاں تک آئے گی. الیکشن سے پہلے مجھے ہمارے مفتی تنویر صاحب نے بلایا اسلام آباد میں, ایک پرچہ دیا میرے ہاتھ میں کہ اگر آپ یہ پڑھیں اور یہ دیکھیں, آپ ہمارے ساتھ یہ عہد کریں کہ آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے, الیکشن کے بعد اللہ نے آپ کو عزت دی, آپ پارلیمنٹ میں پہنچے, تو پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ہمارے 18 یونٹ ہے صرف آپ کے حلقے میں. میں نے وہ جب پڑھا, میں نے ان سے پھر ایک درخواست کی. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا علامہ صاحب مجھے نہیں پتا آپ میری حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے, آپ کے لوگ مجھے ووٹ دیں گے, سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. میں نے وہاں پہ شیر صاحب ان سے ایک بات کی. میں نے کہا جی اگر میں یہ والا جو آپ نے مجھے لکھ کے دیا ملک صاحب, اگر یہ والا میں جو چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں, جو پوائنٹس لکھے ہیں, وہ لمبی تفصیل میں اس میں اب نہیں جاؤں گا, ٹائم آپ کا پہلے ہی لے لیے ہے بہت زیادہ. میں نے کہا اگر میں یہ نہیں کرتا تو الیکشن تو دور, میں تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہوں. تو یہ تو مجھے میرے نبی کا حکم ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے. میں نے ناموس رسالت کی حفاظت کرنی ہے. میں نے صحابہ کی عزت اور حرمت کا خیال رکھنا ہے. میں نے اہل بیت کی عزت کے آگے کھڑے ہونا ہے. میں نے بحیثیت مسلمان, میں نے جس مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ آج ہم سارے آزادی کی سانس لے رہے ہیں. آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو فلسطین والوں سے جا کے پوچھیں, غزہ والوں سے جا کے پوچھیں, کشمیر والوں سے جا کے پوچھیں جہاں پہ 370 لگا ہوا ہے. آج انڈیا کے ان مسلمانوں سے پوچھیں جہاں پہ گوشت کا ایک اتنا سا ٹکڑا پھینک کے پوری بستی کو جلا دیا جاتا ہے کہ تم نے گائے ذبح کی ہے. آزادی کا مطلب پوچھنا ہے تو ان سے پوچھیں, بوسنیا کے, چچنیا کے ان مسلمانوں سے پوچھیں. مجھے تو رات کو اس بات سے دکھ ہو رہا تھا کہ یہ آزاد ہوئے. اللہ کرے ان کو موقع ملے اور یہ جائیں وہاں پہ.
تو علماء صاحب ان کو پتہ چلے کہ آزادی ہوتی کیا ہے. ناشکری قوم ہو چکی ہے. اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کی محفل سجائی, اپنے نوجوانوں کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے بھائیوں کو بلایا اور ان کو بٹھا کے درس دیا کہ کہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی. یہ 1947 کی تحریک نہیں ہے, اس کے پیچھے 1601 کا ایک بہت بڑا باب ہے جہاں سے یہ شروع ہوا تھا. تو آج اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. میں آپ کو یہ مبارک بھی دیتا ہوں کہ آپ 14 اگست جو منا رہے ہیں آپ آزاد ہیں. اور میں آپ کو آج سے, ابھی سے, اسی لمحے سے یہ کہتا ہوں, میں اپنی اصلاح کرتا ہوں اپنے قول و فعل میں, آپ اپنی اصلاح کر لیں. ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج اسی وقت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آج سے ہی ہم نے بے ایمانی نہیں کرنی, ہم نے دھوکہ نہیں دینا, ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے اپنے نظروں میں حیا پیدا کرنی ہے. سب سے بڑا کام ہے اور سب سے مشکل کام ہے. جو شیطان آ کے یہاں پہ آ کے کھٹکھٹاتا ہے, نہیں دیکھو ادھر. میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا آج ابھی فیصلہ کر لو, یہیں سے فیصلہ کر لو کہ کسی کی ماں بہن کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھو گے. اپنے ضمیر میں, اپنے دل میں, اپنے دماغ میں, اپنی آنکھ میں حیا پیدا کرو گے. آج ابھی سے فیصلہ کرو. آپ یقین کرو اگلے 24 گھنٹے میں تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی. ہم 5 بھائی ہیں, اللہ کا شکر ہے. ہم 5 بھائی, ایک ہمارا گاؤں یہ آپ کے ساتھ ہے جرائی, کوئی دور نہیں ہے. آدھوں کے رشتہ دار دوست احباب رہتے ہوں گے. 47 سال آلموسٹ میری عمر ہو جائے گی ابھی دسمبر میں. 5 بچے ہیں میرے بھائی ہیں, وہ بھی میرے ساتھ جوان ہوئے ہیں. یہاں سے اٹھ کے پتہ کر لیں کہ چودھری الیاس کے یہ بچے جو ہیں یہ جوان ہوئے ہیں یہاں پہ, ان کے بھی بچے اب یہاں پہ جوان ہوئے ہیں. کیا ان کے کردار پہ, ان کے دامن پہ کوئی داغ ہے؟ ان کی آنکھ میں حیا ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سب کو کہتا ہوں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ پتہ کر کے دیکھ لیں. اگر ایک بھی گواہی مل جاتی ہے کہ آج تک انہوں نے کسی کی ماں بہن کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا ہو, کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہو, تو آپ یقین جانیں میں ابھی اسی وقت پہ استعفیٰ دے دوں گا. میں اس منصب کے ہی اہل نہیں ہوں. یہاں پہ مجھے آ کے دکھ لگتا ہے, جب میں الیکشن میں بھی یہ کہتا تھا کہ یار کردار تو دیکھو, کون سے بندے کو اپنا لیڈر. میں پھر وہ سیاست کی بات ہو گئی, معذرت چاہتا ہوں, وہ نہیں ابھی کروں گا, دوسری بات شروع ہو جائے گی. لیکن آج کے حوالے سے میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں. آپ 14 اگست ہمیں اسی طرح منانا چاہیے. ہمیں ڈھول باجے نہیں بجانے چاہیے, ہمیں میوزک نہیں بجانا چاہیے. ہمیں اسی طریقے سے 14 اگست کو منانا چاہیے. اسی طرح کی خوبصورت محفلوں کا انعقاد ہو, اسی طرح کے درس ملیں, اسی طرح پتہ چلے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا قربانیاں دیں, بہنوں نے کتنے بھائی کھوئے, سہاگنوں نے کتنے شوہر کھوئے, والدین نے کتنے بچے کھوئے اور بچوں نے کتنے والدین کھوئے. بس اس بات کو یاد رکھیں اور اس آزادی کی اہمیت کو جانیں. میری آپ سے یہی پیغام ہے, یہی ریکویسٹ ہے. بہت شکریہ. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی قابل احترام بھائیوں, دوستوں, بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پیر صاحب کا خانقاہ کریشیا کے ایک فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی جانب سے اور عمران الیاس صاحب کی جانب سے آپ سب کو جشن آزادی کی مبارک دیتا ہوں. اور سچی بات ہے کہ کیونکہ میرے بھائی ملک ابرار صاحب نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں اور آج 2 دن سے بڑے فنکشنوں میں گئے ہیں, اور جتنا مزہ, جتنا سکون اللہ کے گھر میں آ کے ملا ہے. اور میں ایک جگہ پہ گیا ہوں, وہاں پہ بڑا گارڈ آف آنر پیش کیا گیا, بینڈ باجے بجائے گئے. ایک جگہ پہ گیا, وہاں پہ بڑے موٹر سائیکلوں پہ آ کے استقبال کیا گیا. ایک جگہ, یہ میں ساری ویڈیوز آپ کو دکھا سکتا ہوں, یہ کل کے شروع ہیں. مختلف کالجز میں گئے ہیں, وہاں پہ جس طرح عمران بھائی نے بتایا ہے وہاں پہ میوزک کا لگا ہوا ہے, اس طرح استقبال کیا جا رہا ہے. یقین مانیں پیر صاحب کا طریقہ کار, پیر صاحب کا طرز عمل
اور یقین مانیں کہ آپ اس چیز کو دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے مساجد میں بڑے فیصلے ہوا کرتے تھے، بڑے کیا چھوٹے اور بڑے سب فیصلے مساجد میں ہوتے تھے، وہاں بھی عدالتیں لگتی تھیں۔ آج جو آفیسر کھلی کچہریاں بجائے اس کے کسی دفاتر میں یا شادی حالوں میں لگاتے ہیں، تو اگر باوضو ہو کے مسجد میں کھڑے ہو کے بات کریں تو اس کا مزہ بھی کچھ اور ہے اور اس کی برکت بھی کچھ اور ہے۔ یہ چیزیں دیکھنے اور عمل کرنے سے ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ میں حضرت صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں تھوڑا سا آپ کو مرگاہ کے حوالے سے اپنا تعارف کرا دوں۔ مرگاہ ہمارا سمجھے ایک گاؤں ہے، کیونکہ وہاں پہ جتنے دوست رہتے ہیں، ہماری برادری رہتی ہے، ان کے ساتھ ہمارا آج کل نہیں بچپن سے تعلق ہے، اور بچپن سے ہم مرگاہ، پرانے مرگاہ بھی، نئے مرگاہ بھی، ابراہیم ولاز میں بھی جمیل بنگیال صاحب بیٹھے ہیں، سہیل مہربان صاحب بیٹھے ہیں، حضرت صاحب کے پاس ہماری بڑی خوبصورت ملاقات ہوئی، اور وہ اس نسبت سے ہوئی، بڑی خوبصورت باتیں مدینہ کی سنی، بڑی محبت سے انہوں نے ہمیں اپنے پاس بلایا۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، عمران صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری باتیں آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر ہم اس چیز پہ عمل کریں، ہم سچی جو بات ہے، یہ پچھلے 10 سالوں سے، یہ میں کسی کے وہ بات نہیں کر رہا ہوں، 10 سالوں سے ہمارے اندر دین سے دوری ہوتی جا رہی۔ آپ بے شک دیکھ لیں آپ کی اور ہماری بچیوں کا کیا ماحول ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے بچوں اور بچیوں کی اپنے جو لباس ہے اس میں کیسی چیزیں آ رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں کیبل آ گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں بجائے ہم پہلے ایک ٹائم ہوتا تھا کہ رات کو خاص طور پہ عشاء کی نماز کے بعد سونے کا، خاص طور پہ پی ٹی وی پہ خبرنامہ سننے کے بعد سونے کا، آج دیکھ لیں کہ آپ کے اور ہمارے گھروں میں رات 2 بجے تک، 3 بجے تک ساز باجے لگے ہوتے ہیں۔ ہماری صرف اور صرف یہ چیز، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا آج سے ہم یہ عمل شروع کر دیں، آج سے ہم اپنے بچوں کو اس چیز پہ راغب کر لیں۔ اگر دیکھیں، اگر کوئی بندہ آپ کو راغب کر سکتا ہے کہ ایک کھلونا یا ایک موبائل آپ کے گھر میں پہنچا سکتا ہے، اگر دیکھیں اس میں بھی کون سی طاقتیں ہیں، کون سی قوتیں ہیں، اگر وہ کر سکتی ہیں تو آپ کے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آپ کے اور ہمارے صحابہ کرام نے، آپ کے اور ہمارے آباء و اجداد نے دین کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ ہمیں ہمارے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے، ہمارے حوصلے بلند ہونے چاہیے۔ ہم اس چیز کا مقابلہ کریں۔ اگر ہم عہد کر لیں، اگر آپ اور ہم صرف اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری لے لیں، تو میرے بھائیوں اگر ہم یہی چیز سمجھ لیں کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ پیار سے بولے، چھوٹے جو بچے ہیں جو بے اولاد ہے وہ اپنے والدین کا احترام کرے، جو اساتذہ کرام کا اسٹوڈنٹ ہے اس کا کام ہے کہ اپنے استاد کا احترام کرے۔ یقین مانے ہمارا ملک ہر چیز سے، ہر آفت سے بچ سکتا ہے۔ آج آپ ہمارے دیکھ لیں ہمارے ملک میں ایکسیڈنٹ کی ریشو بہت زیادہ ہے، اب موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ کی بہت زیادہ ریشو ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے اندر کوئی خوف نہیں ہے۔ جب ایک کورونا ایک ایسی مرض آیا تھا، آپ نے اور ہم نے مساجد میں ایک دوسرے سے وقفہ شروع کر دیا تھا، خوف تھا نا۔ اگر آپ اور ہم یہ چیز سوچ لیں کہ ہمارے اوپر اس چیز کا خوف آ جائے کہ آج ہم 10 سالوں میں 12 سالوں میں ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ حضرت صاحب حصہ ڈالیں، میں حصہ ڈالوں، عمران الیاس صاحب حصہ ڈالیں، اپنے گھر سے ایک تبلیغ شروع کر دیں، تو انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری طرف سے آپ سب بھائیوں کا بڑا ٹائم آپ بڑے محبت سے نماز پڑھی ہے، آپ نے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میری طرف سے، حضرت صاحب کی طرف سے، عمران الیاس صاحب کی طرف سے آپ کو جشن آزادی کی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں، کیونکہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنے، جس طرح حضرت صاحب نے بڑی تفصیل سے باتیں بتائی ہیں، میرے بھائی اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی حکمران اس ملک کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کوئی قوت ملک کا، صرف آپ کو اور ہمیں اپنی سمت ٹھیک کرنی پڑے گی، آپ کو اور ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ تو میں سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جشن آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ دل نہیں کر رہا باتیں ختم کرنے کو، گرمی بھی ہے، آپ کو اتنا دیر بیٹھ کے دیکھے دل کرتا ہے کہ زیادہ، کیونکہ سکون جہاں پہ مل رہا ہو وہاں پہ بندہ کہتا ہے میں زیادہ بات کروں،
تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، انشاءاللہ پھر موقع ملے گا، پھر حضرت صاحب کے پاس آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ اس طرح کی بے شمار جشن زادیاں آپ کو اور ہمیں نصیب کرے، پاکستان کی خیر و عافیت ہو، تو میرے پیر صاحب کی خیر و عافیت ہو۔ میں انہی الفاظ سے اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا ماشاءاللہ ہمارے 2 MPA حضرات جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے جناب چودھری عمران الیاس صاحب اور جناب ملک افتخار صاحب، انہوں نے آپ کے سامنے جو گفتگو فرمائی ہے، اگر سارے MPA MNA ہمارے اسی طرح گفتگو کرنے والے، سوچ و فکر رکھنے والے ہو جائیں تو یہ ملک ایک دم معیشت اس کی مضبوط ہو جائے گی اور یہ دنیا میں عزت والا ہو جائے گا۔ لیکن آج بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے زیادہ تر جو سیاستدان ہیں ان کو دین سے آگاہی ہی نہیں ہے، انہیں دین کا اتنا پتہ بھی نہیں ہے۔ ابھی جو بل پاس ہوا چیف جسٹس صاحب نے خلاف ختم نبوت، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے خلاف قانون پاس کیا اور فیصلہ کیا، میں آپ سب کے جو ہے وساطت سے یہ یہاں پر 14 اگست کی مناسبت سے گنبد خضرا تک ایک آواز پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی قبر میں سنتے ہیں، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی قبر پہ وہاں کھڑے ہو کے درود پڑھا جائے سنتے ہیں، یہاں سے فرشتے پہنچاتے ہیں، ہے نا عقیدہ یہ؟ ہمارے یہ فرشتہ پہنچا دیں آج 14 اگست کو، تاکہ گنبد خضرا سے ہمارے ملک کی طرف ٹھنڈی چھائیں آئیں اور ہمارا ملک خوشحال ہو جائے۔ آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ چیف جسٹس کا وہ فیصلہ خلاف شریعت بھی ہے، خلاف قرآن بھی ہے، خلاف آئین بھی ہے۔ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مدینے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں، کیا آپ اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ چیف جسٹس اپنا فیصلہ واپس لے؟ نہیں لے گا۔ تو اس سے پہلے بھی بڑے آئے ہیں لیکن گمنام ہو چکے ہیں، وہی زندہ رہتے ہیں جو رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں، جو صحابہ کے غلام ہوتے ہیں، اہل بیت کے غلام ہوتے ہیں۔ میں خانقاہ قریشیہ یہ تفرقہ سے پاک مسیح شیبی ہے، ہر مسلک یہاں آ سکتا ہے، ہر مسلک یہاں پر علاج کے لیے بھی آتا ہے، ہر مذہب یہاں پہ علاج کے لیے بھی آتا ہے، ہر مسلک یہاں نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہم گنبد خضرا والے کی تبلیغ کرنے والے ہیں، مدینے میں ہر مسلک جا سکتا ہے تو ہماری مساجد میں کیوں نہیں آ سکتا؟ آپ باہر ٹائلز پر دیکھیے گا، خاص طور پہ ہمارے یہ حضرات، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ٹائلز پہ آپ کو ہر مسلک کے بڑے کا نام ملے گا۔ ہم اتحاد والے ہیں، پیار بانٹنے والے ہیں، پیار تقسیم کرنے والے ہیں۔ جو نبی کی اخلاق کو اپنائے گا وہ کبھی گالی نہیں دے گا، کبھی گولی نہیں مارے گا، بلکہ صرف تبلیغ کرے گا۔ تو میں جناب جمیل بنگیال صاحب بھی یہاں تشریف لائے، ان کے گھر دبئی میں بھی ہماری دعوت ہوئی تھی، اور حاجی امجد صاحب اور دیگر بڑے سارے شریک تھے۔ جناب چودھری مہربان صاحب بھی بڑی محنت کرتے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں ہمارے جو جناب چودھری عمران الیاس صاحب MPA، ان کی باتوں سے خوش ہو کر، اور جناب ملک افتخار صاحب MPA، ان کی باتوں سے خوش ہو کر میں ان کو کعبۃ اللہ کی نسبت دینا چاہتا ہوں، کعبے کا غلاف انشاءاللہ ابھی تحفہ پیش کروں گا، اور یہ ان کو کبھی زندگی میں ایسا تحفہ نہیں ملا ہوگا۔ ان کو مسیح شیبی بھی یاد رہے گی، آپ بھی یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ تحفہ ان کو پیش کرتا ہوں، جمیل بنگیال صاحب، چودھری مہربان صاحب، جناب چودھری الیاس صاحب، عمران الیاس صاحب کو۔ یہ کعبۃ اللہ کا غلاف ہے۔ اگر اس کا منہ ایسے ہو جائے تو گھر میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، شیاطین نہیں آتے، کبھی کسی کا جادو کا وار آپ پہ نہیں ہوگا۔ یہ خانقاہ قریشیہ کا فیض ہے جو الحمدللہ ہم اتحاد کا کام کرتے ہیں۔ خانقاہ وہی ہوتی ہے جو اتحاد کا کام کرے، جو تفرقہ پھیلائے وہ خانقاہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ جو منبر پہ بیٹھ کے تفرقات کی بات کرے وہ کبھی علماء صالح حق نہیں ہوتے۔ تو انشاءاللہ بھی دعا ہوگی، بھائی پکڑ کشائی کرتے ہوئے آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑے